Episode 24. ایک دن ایک جہاز سے ایک عمر رسیدہ آدمی اترا۔ سعد نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اس کے دوست الیاس کا نوکر تھا۔ سعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ سعد کے سوالات کے جواب میں بوڑھے نوکر نے اسے بتایا کہ جس رات آپ غرناطہ سے روانہ ہوئے اسی رات پولیس نے احمد، حسن اور ادریس کو گرفتار کر لیا تھا۔ 6 دن تک وہ انہیں سخت اذیتیں دیتے رہے، لیکن جب حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ غرناطہ میں نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ میں آپ کے پاس الیاس اور احمد کے خطوط لے کر آیا ہوں۔ سعد نے جلدی جلدی یہ دونوں خطوط پڑھے۔ الیاس نے اپنے خط میں تفصیل کے ساتھ احمد، حسن اور ادریس کی گرفتاری کے واقعات بیان کرنے کے بعد لکھا تھا کہ انہوں نے جس صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ انہیں سخت اذیتیں دے کر آپ کا پتہ اور ہماری جماعت کے ارکان کے نام ظاہر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر وہ ذرا سی کمزوری دکھاتے تو ہم اس وقت تک قید خانے میں ہوتے۔ سب سے زیادہ اذیت حسن کو پہنچائی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کوتوال کی بدزبانی سے طیش میں آ کر اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان دیکھے ہیں۔ اندلس میں مظلوم انسانیت یوم حساب کا انتظار کر رہی ہے اور ہماری تمام امیدیں آپ کی مہم کی کامیابی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ احمد کا مکتوب مختصر تھا اور اس نے اپنی تکلیف کا ذکر کرنے کے بجائے سعد کو گھر کے حالات سے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ امی، خالہ، خالو، بہن میمونہ اور چچا الماس آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگلے دن سعد نے الیاس کے نوکر کو اپنے دوستوں اور بھائیوں کے نام مکتوب دے کر رخصت کیا اور خود طنجہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد سعد چند ہفتے ادھر ادھر پھرتا رہا اور غرناطہ میں اپنے متعلق کوئی اطلاع نہ بھیج سکا۔ اس کے بھائی اور رفقا یہ خیال کرتے تھے کہ وہ کہیں دور جا چکا ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ کے بعد ایک دن سبتہ کا ایک تاجر احمد بن عبد المنعم کا پتہ پوچھتا ہوا ان کے مکان پر پہنچا اور اس نے سعد کا خط دیا۔ احمد نے اپنے بھائی کا خط پڑھا۔ اس نے لکھا تھا، میرے عزیز بھائی، الیاس کے نوکر کو سبتہ سے روانہ کرتے ہی میں طنجہ چلا گیا تھا۔ 2 ہفتے طنجہ میں قیام کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ صحرائے اعظم سے بے شمار غیر مسلم اور وحشی قبائل الجزائر کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور یوسف بن تاشفین سیدھے اس طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ چند دن طنجہ میں رہ کر میں نے محسوس کیا کہ یہاں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ صحرائے اعظم اور الجزائر میں امیر یوسف کی افواج کے نقل و حرکت کے متعلق مجھے سبتہ میں نسبتاً آسانی سے اطلاع مل سکے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں افریقہ کے شہ سوار کے ساتھ عمارت کی مسند کے بجائے جنگ کے میدانوں میں متعارف ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں سبتہ میں واپس آ گیا۔ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ سبتہ میں جو فوج تھی وہ بھی جہازوں پر الجزائر کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اگر میں 1 ہفتہ پہلے یہاں پہنچ جاتا تو ممکن تھا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جانے کا موقع مل جاتا۔ کل مجھے معلوم ہوا کہ یہاں سے سامان رسد کا ایک جہاز الجزائر کی طرف جانے والا ہے۔ میں نے اس جہاز کے کپتان کے پاس پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے اس جہاز میں سفر کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے جہاز میں کسی سواری کے لیے جگہ نہیں۔ اگر جگہ ہوتی تو بھی میں کسی اجنبی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس مرحلے پر طنجہ کے ایک فقیہ نے میری اعانت کی۔ وہ مجھے شہر کے عامل کے پاس لے گیا۔ میں بڑی مشکل سے عامل کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوا کہ میں ایک رضاکار کی حیثیت میں مرابطین کی فوج کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ شہر کے عامل نے کپتان کے پاس میری سفارش کی اور وہ بادل نخواستہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ انشاءاللہ کل میں اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ کپتان نے مجھے بتایا کہ وہ سمندر کے ساحل پر ایک چھوٹے سے قلعے میں سامان رسد لے جا رہا ہے۔ وہاں سے امیر یوسف کی قیام گاہ تک پہنچنے کے لیے مجھے بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کرنا پڑے گا۔ اب ممکن ہے کہ چند دنوں تک افریقہ کے رجل عظیم کو دیکھ سکوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی میں صرف غبار راہ دیکھوں اور وہ شہ سوار کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہو۔ افریقہ کی زمین پر پاؤں رکھتے ہی میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ آج جب اندلس کے مرمری ایوانوں میں بسنے والوں پر
بے حسی اور جمود طاری ہو رہا ہے، یہاں مٹی کے گھروں اور خس و خاشاک کے جھوپڑیوں میں ایک صحت مند قوم کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اندلس کے مورخ کی قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، لیکن افریقہ کا مجاہد اپنی تلوار کی نوک سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھ رہا ہے۔ کیا یہ لوگ خطرے کے وقت ہماری مدد کریں گے؟ میں نے یہ سوال ایک سادہ دل بربری سے پوچھا تھا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ جب ہمارا امیر ہمیں حکم دے گا تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ سرے دست اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ افریقہ میں امیر یوسف کا کام بہت وسیع ہے۔ وہ الجزائر سے لے کر دریائے سینگال تک تمام قبائل کو ایک حکومت کے ماتحت لانے کا عزم کر چکا ہے، اور اس کام کے لیے شاید ایک لمبا عرصہ درکار ہو۔ جب تک یہ کام ختم نہیں ہوتا وہ شاید کسی نئے محاذ کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ بہرحال میں یہ سمجھ کر اس کی فوج میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں کہ اندلس کی دفاع کی جنگ اس وقت افریقہ میں لڑی جا رہی ہے۔ میرے لیے ہمت اور استقامت کی دعا کیجیے، تمہارا بھائی سعد۔ ایک شام سعد بن عبد المنعم جہاز کے تختے پر کھڑا جنوب کے افق پر ساحل کی پہاڑیوں کا دھندلا سا منظر دیکھ رہا تھا۔ کپتان کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جہاز اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ساحل کے دھندلے مناظر رات کی تاریکی میں روپوش ہو گئے اور سعد آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ جہاز کا کپتان تیزی سے ادھر ادھر گھوم کر ملاحوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اچانک ایک ملاح نے بلند آواز میں کہا، ہوشیار، ساحل پر روشنی نظر آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں کپتان اور اس کے ملاح بدحواس ہو کر جنوبی افق پر ایک غیر معمولی روشنی دیکھ رہے تھے۔ یہ روشنی پھیلتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ساحل پر ایک بہت بڑا الاؤ جل رہا ہے۔ کپتان نے کہا، یہ روشنی قلعے سے دور نہیں ہو سکتی، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہمارے کسی جہاز کو آگ لگ گئی ہے۔ کپتان کا قیاس صحیح تھا۔ ایک ساعت کے بعد انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ یہ آگ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی دو اور جلتے ہوئے جہاز کے آس پاس چند متحرک کشتیاں اور جہاز دیکھ کر کپتان چلایا، جہاز کے بادبان گرا دو اور لنگر ڈال دو، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ سعد کپتان اور ملاحوں کی نسبت کم پریشان نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپتان سے سوال کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کپتان نے جواب دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں دشمن نے وہاں ہمارے بحری اڈے پر حملہ کر دیا ہے، اور انہوں نے صرف جہازوں پر ہی حملہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ خشکی سے ہمارے قلعے کا محاصرہ بھی کر چکے ہوں گے۔ لیکن اتنے جہاز وہ کہاں سے لے آئے؟ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ یورپ کے کئی قزاق ہمارے دشمن کے حلیف بن چکے ہیں۔ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا اولین فرض یہ ہے کہ میں اس جہاز کو دشمن کے ہاتھ آنے سے بچاؤں۔ خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں نہیں پہنچ گیا، ورنہ یہ جہاز تو ایک معمولی کشتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ سعد نے کہا، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ جن جہازوں کو آگ لگی ہے وہ ہمارے ہی ہوں، ممکن ہے کہ یہ جہاز دشمن کے ہوں۔ کپتان نے کہا، مجھے علم ہے کہ یہاں صرف سامان رسد کے جہاز بھیجے گئے تھے۔ ہمارے جنگی بیڑے کے بعض جہاز تونس کے ساحل پر ہیں اور بعض سمندر میں گشت کر رہے ہیں، تاہم میں کشتی پر آدمی بھیج کر پتہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہمارے لیے واپس لوٹ کر کوئی محفوظ مقام تلاش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب جہاز سے ایک کشتی اتاری گئی اور کپتان کی ہدایت سننے کے بعد 4 ملاح اس پر سوار ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو سعد نے کہا، میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ کوئی خطرہ محسوس کریں تو بھی مجھے ساحل پر اتار دیں۔ کپتان نے کہا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں قلعے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آپ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دشمن نے خشکی کی طرف سے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہوگا۔ اگر میرے آدمی آپ کو ساحل کے کسی محفوظ مقام پر اتار بھی دیں تو بھی دشمن کی صفوں سے گزر کر آپ کا قلعے تک پہنچنا ایک معجزہ ہوگا۔ کپتان کے ساتھ تھوڑی دیر بحث کرنے کے بعد سعد نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، میرا مقصد اس قلعے تک پہنچنا ہے اور میں اس کے لیے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کپتان نے کہا، بہت اچھا، آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر میرے آدمیوں نے ساحل کے پاس کشتی لے جانے میں کوئی خطرہ محسوس کیا تو انہیں فوراً واپس آنا پڑے گا۔ سعد نے کہا،
میں تیر سکتا ہوں۔ کپتان ملاحوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، اس وقت ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن نے خشکی سے بھی قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے تو فوراً واپس آ جاؤ، ورنہ قلعے کے محافظ کو میرا پیغام دو کہ میں ان حالات میں جہاز کو ساحل تک نہیں لا سکتا۔ یہاں سے کوئی 150 میل پیچھے ہمارا ایک اور بحری مستقر ہے۔ میں وہاں سے جنگی کشتیوں کی کمک لے کر فوراً واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ حملہ آور رفو چکر ہو چکے ہیں اور جہاز کو آگے لے جانے میں کوئی خطرہ نہیں تو قلعے کی برج پر روشنی کروا دینا۔ ساحل پر ایک تنگ خلیج کا آخری سرا اس چٹان کو چھوتا تھا جس پر قلعہ تعمیر تھا۔ حملہ آور مرابطین کے 3 جہازوں کو آگ لگانے اور اپنا ایک جہاز ضائع کرنے کے بعد اس خلیج پر قابض ہو چکے تھے، اور اب وہ کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں دشمن کے بچے کچے سپاہیوں اور ملاحوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ ساحل پر بھی پہرے داروں کی ایک فوج کھڑی تھی۔ اگر کوئی سپاہی پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہوتا تو اسے پہرے داروں کے تیروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ سعد اور اس کے ساتھیوں نے کنارے سے کچھ فاصلے پر کشتی کو روک کر صورتحال کا جائزہ لیا، اور بالآخر ایک بوڑھے ملاح نے کہا، ہمارے کپتان کا قیاس درست تھا۔ دشمن نے صرف ہمارے جہازوں پر ہی حملہ نہیں کیا بلکہ وہ خشکی سے قلعے کا محاصرہ بھی کر چکا ہے۔ کشتی کو مغرب کی طرف لے چلو، ہم سعد کو وہاں کسی محفوظ جگہ اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کے مغرب کی طرف 2 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد ملاح کشتی کو کنارے کے قریب لے آئے، اور سعد اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہنے کے بعد ریتیلے ساحل پر کمر کے برابر پانی میں اتر پڑا۔ بوڑھے ملاح نے کہا، دیکھو بیٹا، اگر تم صبح کی روشنی سے پہلے قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے تو یہاں دور دور تک تمہارے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی۔ کنارے کے ساتھ دشمن کے سپاہی بہت چوکس ہوں گے، اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم فوراً قلعے کے جنوب کی طرف پہنچ جاؤ۔ اس طرف بھی اگر کوئی دشمن جمع ہو تو بھی رات کی تاریکی میں کوئی یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ تم اجنبی ہو۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ تم قلعے کے اندر کس طرح داخل ہو سکتے ہو۔ اگر وہ قلعہ سمندر کی طرح خشکی کی طرف سے بھی محاصرے میں ہے تو رات کے وقت تمہارے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، اور صبح کی روشنی میں خدا بہتر جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہو۔ میں تو اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ واپس چلو۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ سعد یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ کنارے پر پہنچتے ہی سعد منہ کے بل ریت پر لیٹ گیا اور کچھ دیر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کونیوں اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ چند گز ریت پر چلنے کے بعد وہ ایک چٹان کے سامنے کھڑا تھا۔ تاریکی میں اسے چٹان پر چڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ قلعے کی سمت غیر محفوظ سمجھ کر وہ مغرب کی طرف چٹان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ ایک جگہ رک کر وہ چٹان پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ چند قدم دور کوئی شے نظر آئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھایا اور نرم ریت پر لیٹ کر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ ایک کشتی تھی اور اس کے ارد گرد چند لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سعد کو یہ سوچتے ہوئے دیر نہ لگی کہ یہ کشتی کسی ڈوبتے ہوئے جہاز کے ملاحوں کا آخری سہارا تھی، اور ان لوگوں کے قاتل وحشی حملہ آوروں کے سوا اور کوئی نہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ دشمن دور تک ساحل کی نگرانی کر رہا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے چٹان پر چڑھنے کا ارادہ ترک کر کے کچھ دور اور مغرب کی طرف ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اسے ریت پر کوئی متحرک شے نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ ایک آدمی اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ سعد نے ایک لاش کی آڑ لے کر اپنے تیر کا رخ اس کی طرف کر دیا، لیکن اس کی غلط فہمی جلد دور ہو گئی۔ آنے والے کا رخ اس کے بجائے کشتی کی طرف تھا۔ کشتی کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر کشتی کو پانی کی طرف ڈھکیلنے لگا۔ کشتی پانی سے چند قدم دور ریت میں دھسی ہوئی تھی اور اسے سمندر میں ڈالنے کے لیے ایک سے زیادہ آدمیوں کی طاقت کی ضرورت تھی۔ اجنبی کچھ دیر زور لگانے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر چند پانی کی لہریں آئیں تو وہ جلد ہی اٹھا اور کشتی کو دوبارہ سمندر کی طرف ڈھکیلنے لگا، لیکن لہر اس قدر ہلکی تھی کہ اسے کامیابی نہ ہوئی۔
اچانک کنارے کی چٹان سے کسی کی آواز سنائی دی اور اجنبی جلدی سے کشتی کے پیچھے لیٹ گیا۔ کوئی بربری زبان میں کہہ رہا تھا، ہم دور دور تک دیکھ آئے ہیں، میرے خیال میں وہ کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ ہمیں ایک آدمی کے متعلق اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہم نے جی بھر کر شکار کھیلا ہے۔ دوسرے آدمی کی آواز آئی، لیکن اس نے ہمارے 3 آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کشتی کے اندر ہی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اچانک چیتے کی طرح نمودار ہوا اور آن کی آن میں ہمارے 3 ساتھیوں کو موت کی گھاٹ اتار کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ ایک اور آواز آئی، اب شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ سمندر کی مچھلی نہیں تھا تو ہم صبح کی روشنی میں اسے تلاش کر لیں گے۔ اب 2 آدمی یہاں رہیں، ممکن ہے کہ وہ کشتی کی طرف آئے۔ قدر توقف کے بعد کسی کی آواز آئی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کشتی کو اپنے جہازوں کے پاس پہنچا دیں؟ کسی نے کچھ فاصلے سے جواب دیا، نہیں، ہم نے کشتی کو کھینچ کر ریت پر چڑھا دیا ہے، ایک آدمی اسے ڈھکیل کر سمندر میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر وہ یہ کوشش کرے بھی تو یہاں سے تمہارے تیروں کی زد میں ہوگا، تم ہوشیار رہو، ممکن ہے کہ وہی آدمی دشمن کے بیڑے کا امیر ہو۔ پیشکش رہبر ٹیم